سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل ملوك الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، اغثنا یا رسول اللہ، اغثنا یا حبیب اللہ، مدد کن یا رسول اللہ، مدد کن یا حبیب اللہ. روحانیت چینل کے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے دوستو، ہم نے سلسلہ وار شروع کیا ہوا ہے حفاظت کلمہ طیبہ سے. تو اس میں آج ہم آپ کو ایسا عمل بتانے والے ہیں جس سے آپ اپنی اولاد کی حفاظت خود کر سکتے ہیں. میرے دوستو، پہلے ہم نے گھر کی حفاظت، گاڑی سواری کی حفاظت کے لیے ویڈیوز بنائی ہیں. جن لوگوں نے، جن دوستوں نے ویڈیو نہیں دیکھی اور ان کو ضرورت ہے اپنی گاڑی، اپنے گھر کی حفاظت، اپنی سواری کی حفاظت کے لیے، تو وہ ویڈیوز میں جا کر روحانیت چینل پر ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. میرے دوستو، میری یہ ویڈیوز بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو اس دور میں جعلی عاملوں، جعلی بابوں نے، جعلی پیروں نے جو لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا ہے، اس سے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان بچانی، ان کا مال بچانا، ان کا ایمان بچانے کے لیے یہ ویڈیوز ہم آپ کو دے رہے ہیں، اور ایسے مجرب عمل آپ کو دے رہے ہیں جو بہت سارے بزرگان دین نے سکھلائے ہوئے ہیں. اور یہ اعمال کرنے سے اللہ کریم حفاظت فرماتے ہیں، اور قطعاً ضرورت نہیں رہتی کہ آپ کسی عامل، کسی بابے، کسی پیر، فقیر، جعلی ڈھونگی کے پاس جائیں اور اسے جا کر اپنی جیب میں سے مال نکال کر اسے دیں، تو وہ جعلی عامل بابا آپ کے مال پہ پلے، آپ کے مال سے کھائے، آپ کے مال سے وہ گاڑیوں پر پھرے، اور آپ کمائیں مشکل سے اور گھر اس کا چلائیں. اس مقصد کے لیے یہ ویڈیوز بنا رہے ہیں. میرا مقصد صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کام کرنا ہے. تو میرے دوستو، عمل کی طرف چلنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ میرے روحانیت چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں. تو میرے دوستو، آج عمل ہم کریں گے اولاد کی حفاظت کے لیے. تو اس کے لیے میرے دوستو، سب سے پہلے تو آپ نے 2 رکعت نماز نفل حاجات ادا کرنے ہیں اپنی اولاد کی حفاظت کی غرض کے لیے. اس میں میرے دوستو، آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فلق 9 بار، سورہ فلق دونوں رکعتوں میں 9 بار سورہ فلق پڑھنی ہے، اور سجدے میں جا کر اللہ سے اپنی اولاد کی حفاظت کی دعا مانگنی ہے. اور 2 رکعت نفل جو نماز آپ نے ادا کی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً پیش کر دینی ہے. میرے دوستو، اس کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر آپ نے 90 مرتبہ 90 بار کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، اول آخر 9 بار درود ابراہیمی کے ساتھ. 9 بار اول، 9 بار آخر درود ابراہیمی پڑھ کر 90 بار آپ نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا ہے. تو میرے دوستو، یہ آپ کا اس دن سے عمل شروع ہو گیا. اب آپ نے روزانہ کسی ایک نماز کے ٹائم پر آپ نے اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے یہ عمل کرنا ہے. آپ نے پوری توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، پرسکون تنہائی میں بیٹھ کے کسی بھی نماز کے بعد یا نماز فجر کے بعد، خاص طور پر نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد، آپ نے پورے دھیان کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ
کلمہ طیبہ اول آخر 3 بار درود ابراہیمی اور 9 دفعہ کلمہ طیبہ پڑھ کر آپ نے اپنے بچوں کو دم لگا دینا ہے، وہ خواہ آپ کے پاس ہے یا آپ سے کہیں دور ہے۔ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس کے چہرے پر، اس کے سر پر پھونک لگا دیں۔ اگر وہ بچہ آپ سے دور ہے، آپ کی اولاد آپ سے دور ہے، تو بھی آپ تصور کر کے اس کے چہرے اور سر پر پھونک لگا دیں۔ اللہ کریم اس کی حفاظت فرمائے گا جنات سے، جادو سے، نظر بد سے، حاسدین کے حسد سے، ہر برے شر سے اللہ کریم اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو میرے دوستو، یہ عمل آپ اپنی اولاد کے لیے روزانہ کریں۔ چند لمحوں کی بات ہے، 9 دفعہ کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پوری توجہ کے ساتھ آپ نے پڑھ کے دم لگانا ہے۔ انشاءاللہ العزیز بچے پر کبھی کوئی نظر بد، جادو ٹونا اثر نہیں کرے گا۔ میرے دوستو، میری دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں کلمہ طیبہ کے فیوز و برکات سے نواز دے اور ہماری دنیا، قبر، حشر کو اللہ اس کلمے کی برکت سے روشن فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اطرتہ بیعداد کل ملوم اللہ۔